زمین پر آتے ہیں تو یہاں پہ دونوں کی ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کیا، اور جب توبہ کیا تو آدم ہندوستان سے چلے اور حوا جدہ کی ساحل سے چلتی ہیں، دونوں سے ملاقات ہوتی ہے، یہیں سے جنریشن کا سلسلہ شروع ہو جایا کرتا ہے، پیدائش کا سلسلہ شروع ہو جایا کرتا ہے۔ ایک چیز میں عرض کرنا بھول گیا، آدم علیہ السلام کا نکاح جب جنت میں ہوا، نکاح ہونے کے بعد جب حوا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو رب نے منع فرما دیا، رب نے منع فرما دیا، کہا مہر تو ادا کر دو۔ عرض کی مولا جنت تیری ہے، جنت میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تیرا ہے، یہاں میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں مہر کس چیز کی ادا کروں؟ بخاری شریف کے اوراق بیان کرتے ہیں، رب نے ارشاد فرمایا، اے آدم سنو سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ حوا تمہارے لیے حلال ہو جائے تو تم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، حوا تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ نبی پر درود پاک پڑھنا یہ تخلیق نوع انسانی کا سبب ہے۔ جب تک آپ درود نہیں پڑھے تھے تب تک آپ کے لیے حوا حلال نہ ہوئی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اور آپ اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے تو یہ صلاۃ و سلام جب ہمارے اور آپ کے آقا سنیں گے تو میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے پروردگار عالم، یہ پانتی کے خوش عقیدہ لوگ ہیں جنہوں نے مولانا شبیر کے ہاں محفل میلاد میں درود شریف کا ورد کیا تھا، پروردگار ان کے حق میں میں شفاعت کرتا ہوں، لہٰذا میری شفاعت کو قبول فرما۔ اے پانتی کے مسلمانوں، تم سب کے سب بخش دیے جاؤ گے اور جنت کے حقدار بنا دیے جاؤ گے۔ تبسم عزیزی نے بہت پہلے ایک شعر کہا تھا، پڑھو گے دل سے جو صبح و مساء درود شریف، پڑھو گے دل سے جو صبح و مساء درود شریف تو خود سنیں گے رسول خدا درود شریف۔ اور نبی کو قبر میں دیکھا جو ایک عاشق نے تو جھوم جھوم کر پڑھنے لگا درود شریف، تو جھوم جھوم کر پڑھنے لگا درود شریف۔ اور قسم خدا کی تبسم یہ میرا ایمان ہے، ہر ایک دعا سے ہے افضل دعا درود شریف، ہر ایک دعا سے ہے افضل دعا درود شریف۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی وقار، بابا آدم مائی حوا یہ دونوں جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جنریشن کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ 1,24,000 پیغمبر یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے اور سب نے یہاں پہ آ کر نکاح کیا اور پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن آئیے ذرا دیکھا جائے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، پروردگار عالم نے سب کو ایک معجزہ یا 2 معجزہ یا 3 معجزہ دے کر کے بھیجا۔ لیکن جب باری آئی نبی آخر الزماں کی، جب باری آئی عبد المطلب کے پوتے کی، جب باری آئی عبداللہ کے دلارے کی، جب باری آئی آمینہ کے لخت جگر کی، تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو 1-2 معجزہ دے کر کے نہیں بلکہ سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کر کے بھیج دیا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات گرامی وقار، اب آگے بڑھتے چلیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوتی ہے تو آپ نے 40 سالہ خاتون جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، جو 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہیں، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان سے آپ نے نکاح فرمایا اور نکاح فرما کر کے آپ نے بیواؤں کو اپنے گلے لگایا۔ آج کہا جاتا ہے اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، آج کہا جاتا ہے اسلام نے عورتوں کو ایک بند کمرے میں محبوس کیا ہے، لیکن میں
عرض کرنا چاہتا ہوں جو مقام جو مرتبہ پیغمبر اسلام نے عورتوں کو دیا ہے وہ کسی اور مذاہب میں نہیں ملا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیواؤں سے کو اپنے گلے لگایا اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی اور 1 بیٹا عطا فرمایا۔ آخر کار حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جب آخر میں پیدا ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے آپ کی بھی عمر مبارک بڑھنے لگی تو آپ کے پاس رشتہ نکاح کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ آپ نے ان سبوں کی باتوں کو سنا لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا، لیکن جب آخر میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ابو تراب فاتح خیبر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ فرما دیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن آئیے ذرا دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ پیغام سنا دینا جو رشتہ علی لے کر کے آئے ہیں وہ رب کو پسند ہے، وہ رب کو پسند ہے، اللہ کو قبول ہے، پسند ہے۔ حضرات گرامی وقار جبریل امین علیہ السلام روئے زمین پر آتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور جب یہ مژدہ سناتے ہیں کہ جو رشتہ علی لے کر کے آئے ہیں وہ رشتہ رب کو منظور ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اتنا سنتے ہیں تو آپ خوش ہو جایا کرتے ہیں، آپ کے چہرے پر شادمانی کے آثار ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں مسکرا اے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کی گلستاں بنا دیا۔ حضرات گرامی وقار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ علی رشتہ نکاح کے لیے تو آ گئے لیکن تمہارے پاس مالی حیثیت کیا ہے؟ مالی یعنی کتنا تمہارے پاس دولت ہے، اس قابل ہو کہ اگر تمہارا نکاح میں اپنی بیٹی کے ساتھ کر دوں تو کیا تم نبھا لے جاؤ گے؟ مالی حیثیت کیا ہے؟ لیکن آج کل کا ماحول ہی الگ ہے، آج لڑکے والے لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی مالی حیثیت کیا ہے کہ نہیں؟ پوچھتے کہ نہیں؟ دیکھتے بھی ہیں کہ ارے بلڈنگ ولڈنگ ہے کہ نہیں، پیسہ والا ہے کہ نہیں، اپاچی بولا یا 4 پہیا گاڑی دے گا کہ نہیں دے گا، یہ سب چیزیں ہم اور آپ دیکھا کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے حضرت علی سے پوچھا اے علی تمہاری مالی حیثیت کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس صرف اور صرف 3 سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس ایک ذوالفقار حیدری ہے۔ کیا ہے؟ ارے بولو یار، ذوالفقار حیدری ہے۔ ارشاد فرمایا دوسرا سامان کیا ہے؟ کہا میرے پاس ایک گھوڑا ہے۔ کہا تیسرا سامان؟ کہا میرے پاس ایک زرہ ہے۔ ان 3 سامانوں کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ ایک کام کرو، جو تمہارے پاس ذوالفقار حیدری ہے وہ تمہارے ضرورت کی چیز ہے، جو گھوڑا ہے وہ بھی تمہارے ضرورت کا سامان ہے، لیکن جو زرہ ہے تمہارے پاس وہ اسے تم بیچ کر کے نکاح کا انتظام کرو۔ حضرت علی خوش ہوتے ہیں اور اسی خوشی کے عالم میں آپ اس زرہ کو لیتے ہیں اور لے کر کے آپ مارکیٹ کی طرف روا دوا ہوئے اسے فروخت کرنے کے لیے، اسے بیچنے کے لیے تاکہ نکاح کا انتظام ہو سکے۔
آپ مارکیٹ کی طرف جا رہے تھے، بیچنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. جب ملاقات ہو گئی تو ملاقات جیسے ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا بیچنے جا رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 450 دینار میں. کتنے میں؟ 450 دینار میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فوراً آپ نے بٹوے سے 450 دینار نکالا اور حضرت علی کو تھما دیا، اور حضرت علی نے وہ زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا. جیسے ہی پیسہ لے کر کے کچھ دور گئے ہی تھے، اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے اے بھائی علی ادھر آؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پھر آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہا اب کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ زرہ جو میں نے آپ سے خرید لیا ہے، اگر میں کسی کو دے دوں یا میں اسے بیچ دوں کسی کے ہاتھ تو کیا آپ کو کوئی تکلیف ہوگی؟ کہا حضور آپ نے خرید لیا ہے، آپ اس زرہ کے مالک ہو چکے ہیں، آپ کا دل جو چاہے وہ کرے، اب اس پر میرا کوئی بھی غلبہ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں اے بھائی علی یہ زرہ بھی میں تمہیں دے رہا ہوں. سبحان اللہ. ایسا بھائی ہونا چاہیے، ایسا بھائی ہونا چاہیے کہ جو اپنے ایک بھائی کی مدد کرے. میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا، میری یہ جرات نہیں ہے کہ کہہ دوں کہ علی غریب تھے. ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت علی نے غربت میں اپنی زندگی کو بسر کیا، غربت میں اپنی زندگی کو بسر کیا. زرہ بھی لیے، پیسہ بھی لیے، نبی کی بارگاہ میں پہنچے. میرے مصطفیٰ ہیں، پوچھتے ہیں یہ علی کیا ہوا؟ زرہ بھی لے کے آئے، پیسہ بھی لے کے آئے، ذرا بتاؤ تو صحیح. تو آپ نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ خود جانتے ہیں، سب آپ کو معلوم ہے، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے. نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والا، غیب کی خبریں بتانے والا، دینے والا. اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ جو چیز ظاہر ہو اسے بھی آپ دیکھتے ہیں، اور جو اندر میں چھپی ہو آپ اسے بھی ملاحظہ فرمایا کرتے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اچھا دلاہوت دکھاتے نا انہوں نائے کبو کبو ہی ہوتا ہے کہ مولانا صاحب دلاہوہ کو لاگا ہے کاؤنا ہلدی ولدی لگی باہر نہیں نکلے گا. ہاں ہماری مائیں بہنیں بھی فتویٰ دیتی مولانا حنیف صاحب، ہاں اے مولانا صاحب وہ نکرے نا، اگر نکرے تو کچھ ہو جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. جو بھی ہوگا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آنے والی ہوگی اللہ کے اجازت کے بغیر نہیں آئے گی. تو پھر ہمیں اور آپ کو ڈرنا کیا؟ ڈرنا ہے؟ مت ڈرو. مصیبت آنی ہوگی تو آ جائے گی، اور مصیبت دور ہونے والی ہوگی تو دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مولانا الیاس صاحب کو شفا عطا فرمائے. اکثر یہ بیمار رہا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. شادی خانہ آبادی کے تعلق سے اس جشن کو منایا گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کچھ پیسے لیے اور کہا کہ اس سے فاطمہ کے نکاح کا انتظام ہوگا، اور اتنا پیسہ تم لو اس سے اپنے نکاح کا انتظام کرو. لہٰذا دونوں طرف سے انتظامات ہو جایا کرتے ہیں. حضرت علی شیر خدا بارات لے کر کے مسجد نبوی میں پہنچے. آس محمد بھائی، ارے بھیا سب کے
وقت میں بیٹھا رہا، ہمارے وقت میں غائب کہاں چلا ہے؟ کام میں ہے ماشاءاللہ۔ تو بارات لے کر کے مسجد نبوی میں پہنچے، اور جب مسجد نبوی میں بارات لے کر کے پہنچے تو ہمیں اور آپ کو اس چیز سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ وہ لوگ کتنے پارسا تھے، کتنے پاک باز تھے کہ جب وہ بارات لے کر کے جاتے تھے تو مسجد میں لے کر کے جاتے تھے۔ لیکن اگر آس محمد بھائی اگر کہیں بارات لے کے، گاؤں کا نام تو مجھے نہیں پتا ہے، بارات جہاں بھی جا رہی ہو، اگر وہاں کی مسجد میں بارات کو روک دیا جائے، کہا جائے کہ جتنے باراتی ہیں سب مسجد میں چلیں، تو اگر 100 باراتی ہیں تو 80 لوگ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ کیسن منعی ہے یار، ایک کونو جگہ ہی نہ ملا رہا۔ اب 20 لوگ اندر، 80 لوگ باہر۔ کسی نے پوچھا کہ بھیا تم لوگ اندر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہا مولانا صاحب کا کری پینٹ پہنے رہے اور زور سے لگی رہی، گلشیر بھائی زور سے لگی تھی، کیا کرے؟ استنجا ٹوٹ گیا، استنجا ٹوٹ گیا۔ کیسے مسلمان ہو جائے؟ تمہارا استنجا درست نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اوراق بیان کرتے ہیں النظافت نصف الایمان، صفائی پاکی آدھا ایمان ہے۔ جو چیز آدھا ایمان ہے، جب مسلمان اسے چھوڑ دیا تو بتائیے کامیاب کیسے ہوگا؟ ہوگا کامیاب؟ اس لیے آج ہماری ساری چیزیں غیروں کے حوالے ہو جا رہی ہیں۔ اگر ہم ہی ایمان والے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پر ہمیں غلبہ نصیب فرماتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔